ہمارے ہاں جب دستوری حکومتیں قائم ہوئی ہیں، اس سے پہلے تو کوئی دساتیر کا تصور نہیں تھا، یہاں تک کہ جمہوریت جس جگہ پیدا ہوئی ہے برطانیہ میں، وہاں بھی کوئی تحریری دستور نہیں، وہ روایات پر ہی چل رہے ہیں۔ تو جب تحریری دستور لکھے جانے لگے ہیں، پھر یہ سوال پیدا ہوا، اور اس میں بھی امریکی دستور لوگوں کے لیے بہت انسپریشن کا ذریعہ بنا ہے عالمی سطح پر۔ ہمارے ہاں کے رہنماؤں کو بھی زیادہ انسپریشن اسی سے ملا۔ اس میں سپریم کورٹ کے لیے بہت سے اختیارات مانے گئے۔ یہ اختیارات برطانیہ میں مثال کے طور پر کسی سپریم کورٹ کو نہیں، بلکہ سپریم کورٹ تھی ہی نہیں۔ ہاؤس آف لارڈز میں ایک کمیٹی بنا دی جاتی تھی جس میں اپیل کی جاتی تھی، یعنی آخری عدالت ہاؤس آف لارڈز تھا، پارلیمنٹ تھی، تو وہاں پارلیمنٹ کو بالادستی حاصل ہے۔ ہمارے یہاں امریکی طریقہ اختیار کیا گیا جہاں دستور کو بالادستی بھی ہے، اور بہت سے معاملات میں پارلیمنٹ بھی پابند ہو جاتی ہے، جس کی آپ نے مثال دی۔ یہ صرف پارلیمنٹ کے حد تک ہے، اگر قوم فیصلہ کر لے تو پھر نئی دستور ساز اسمبلی بنے گی، وہ اس دستور کو اٹھا کر بحر عرب میں بھی پھینک سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ آخری حق قوم ہی کے پاس ہے، لیکن قوم یہ استعمال کس طرح سے کرے گی، وہ یہ عام اسمبلیاں نہیں کر سکتی۔ جب پاکستان بنا تھا تو دستور ساز اسمبلی کے انتخابات کرائے گئے تھے، یعنی وہ اسمبلی حکومت بنانے کے لیے منتخب ہی نہیں کی جاتی، وہ دستور بنانے کے لیے منتخب کی جاتی ہے۔ لوگ اسی مقصد سے ووٹ دیتے ہیں۔ اس اسمبلی نے 1956 کا دستور بنایا تھا۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکے، اور پھر تجربے پر تجربہ کر رہے ہیں، اور جو تجربہ کرنے والے ہیں چونکہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہے تو تنقید بھی نہیں کرنے دیتے۔